بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے بحرین کی قومی طبی ٹیم کی پریس کانفرنس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کی کانفرنس کے اسپیکرز ہیں محترمہ وزیر صحت استاذہ فائقہ بنت سعید الصالح، محترم ٹیڈروس ادھانم گیبریسیوس ڈائریکٹر جنرل برائے عالمی ادارہ صحت، محترم لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر مناف قحطانی ماہر امراض متعدیہ BDF ہاسپٹل، محترمہ ڈاکٹر تسنیم عطاطرہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پریس کانفرنس وزارت صحت کی ویب سائٹ پر 5 مختلف زبانوں میں لائیو نشر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ الیکٹرانک نظام کے ذریعے کئی صحافی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری اسپیکر ہیں ڈاکٹر فائقہ بنت سعید الصالح، وزیرۃ صحت۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کانفرنس میں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم محترم ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانم گیبریسیوس کی ضیافت کر رہے ہیں، جو کہ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ سب سے پہلے میں ہمارے محترم مہمان ڈاکٹر ٹیڈروس کا خیر مقدم کرتی ہوں کہ یہ ان کا دوسرا ملک ہے اور اس دورے سے مملکت بحرین اور عالمی ادارہ صحت کے مابین تعاون کے طریقوں میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ اس دورے سے بحرین اور عالمی ادارہ صحت کے مابین مشترکہ تعاون کے افق کو ایک مضبوط فروغ ملے گا اور بطور خاص کرونا وائرس سے نپٹنے کی جد و جہد کو مربوط کرنے کے اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر تسنیم عطاطرہ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، جو کہ بحرین میں عالمی ادارہ صحت کے دفتر کی نمائندہ ہیں، جس کا آج باضابطہ افتتاح عمل میں آیا، جو کہ بحرین کی کامیابیوں میں سے ایک ہے اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ملنے والے اس اعزاز پر ہمیں فخر ہے، جو کہ بحرین پر ان کی مکمل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ بحرین میں اس ادارے کے دفتر کا آغاز ایسے غیر معمولی حالات میں، جبکہ دنیا کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مملکت بحرین ہر ایک شخص کی صحت و حفاظت کے لیے ہر حالت میں کوشاں رہتی ہے۔ اس دفتر کے افتتاح سے بحرین کی وزارت صحت اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان باہمی تعاون اور مشترکہ ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا اور وبائی امراض اور بیماریوں سے نپٹنے کے لیے تجربات اور معلومات کے تبادلے میں مدد ملے گی اور صحت اور علاج و معاملے کی خدمات کو فروغ ملے گا۔ اسی طرح سے عالمی ادارہ صحت کی کوششوں اور نمایاں کردار کی تعریف کرنا چاہتی ہوں، جو اس نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے مختلف ممالک کے تعاون میں کی ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بحرین نے جن کوششوں کو کیا ہے، جلالۃ الملک حفظ اللہ کی ہدایات اور عزت مآب ولی عہد رئیس الوزراء حفظ اللہ کی سرپرستی میں بحرین نے فروری 2020 میں کرونا وائرس کا پہلا کیس آنے سے پہلے ہی اس وبا سے نپٹنے کے لیے تمام امکانات سامنے رکھتے ہوئے فعال حکمت عملی اور منصوبہ بندی تیار کر لی تھی۔ وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی ابتدائی تیاریاں اور بین الاقوامی معیار اور عالمی ادارہ صحت کی سفارشات کے مطابق ضروری اقدامات کر لیے گئے تھے، اور ساتھ ہی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی طبی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جو وائرس کو روکنے کے مختلف طریقوں کو اپنانا ضروری سمجھتی تھی اور مختلف طرح کے پروٹوکول تیار کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ اسی طرح کرونا معاملات کی پیروی کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والے مرکز کو قائم کیا گیا۔ یہ مرکز کرونا وائرس کو روکنے کے لیے مختلف مراحل میں حکمت عملی تیار کرتا ہے۔ بحرین میں کرونا وائرس کا پہلا معاملہ درج کیے جانے سے پہلے میڈیا کی ایک مربوط حکمت عملی تیار کی گئی، جو کہ میڈیا کے تعاون سے اور میڈیا کے توسط سے ہر متوقع امکانات کا مقابلہ کرنے کے لیے بروقت فعال طریقے سے کام کرتی رہی، اور اسی طرح سے مسلسل بیداری مہم کے ذریعے عوام کو بیدار کیا گیا، جس کے ذریعے ہمہ وقت مکمل
شفافیت کے ساتھ کئی زبانوں میں تمام اعداد و شمار اور معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بحرین نے ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ کی سہ نکاتی حکمت عملی کو تیار کیا اور اس حکمت عملی کو اپنایا تاکہ کرونا وائرس کے معاملات کو پھیلنے سے روکا جا سکے، اور ساتھ ہی رینڈم ٹیسٹنگ کو بھی مختلف علاقوں میں جاری رکھا۔ اسی طرح سے بحرین نے ہر طرح کے ٹیسٹ، ہر طرح کی علاج اور ویکسین کو تمام شہریوں اور باشندوں کو مفت میں فراہم کیا، جس کی وجہ سے بحرین کو عالمی پیمانے پر صف اول میں شامل کیا گیا۔ بحرین نے یومیہ 20,000 تک کے PCR ٹیسٹ کرائے ہیں تاکہ کرونا معاملات کو بروقت بازیافت کر کے اس کا علاج اور معالجہ کیا جا سکے۔ اسی طرح بحرین نے مستقل طور پر اپنے علاج کے پروٹوکول میں تبدیل کرتی رہا ہے اور ان مختلف دواؤں کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے جن کے استعمال سے علاج میں بہتری آئی ہے۔ بحرین نے NHRA کے وسیع مطالعے کے بعد 6 مختلف ویکسینوں کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک کو یہ آزادی بھی دی ہے کہ وہ جس ویکسین کو چاہیں انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 12 سال سے 6 سال کی عمر کے افراد کے بچے، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور سن رسیدہ افراد کو بھی ویکسین لینے کی اجازت دی ہے۔ کرونا وائرس کے اثرات کی وجہ سے معاشی شعبوں کی حمایت کے لیے بحرین کی جانب سے فوری طور پر مالی اور معاشی پیکیج کا آغاز کیا گیا، جس کی قیمت تقریباً 4.5 ارب دینار جو کہ 12 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے اور بحرین کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ مالیاتی اور معاشرتی پیکیج کا مقصد وبائی امراض سے متاثرہ معاشی شعبوں، نجی شعبوں، شہریوں کی مدد اور مختلف ملازمتوں کی حفاظت کرنا ہے، جس سے ملک کی مطلوبہ معاشی کو بحال کرنے اور مضبوط بنانے میں تعاون ملے، اور یہ پیکیج ابھی بھی جاری ہیں۔ بحرین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ تمام سرکاری خدمات، تمام سرکاری سہولت کو الیکٹرانک طریقے میں تبدیل کرے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کوشش کی ہے کہ ان کی خدمتوں اور ان کی معیار کو بڑھایا جائے۔ ساتھ ہی الیکٹرانک ویب سائٹس اور ٹیکنالوجی کا بھرپور سہارا لیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بحرین اپنے کردار سے نظر انداز نہیں کیا اپنے کردار کو، بلکہ مختلف ملکوں میں اس وبائی مرض سے نپٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کی ہے اور عالمی پیمانے پر تعاون کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر تیدرس، ڈائریکٹر جنرل برائے عالمی ادارہ صحت، آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فائقہ بن سعید الصالح، وزیر صحت۔ اسی طرح محترم شیخ محمد ہمارے ساتھی اور دیگر صحافیوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ایک اہم میٹنگ کے بعد، جو کہ شیخ محمد بحرین کی قومی طبی ٹیم کے رئیس کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہیں، اور گزشتہ روز ہم نے جو بحرین کے مختلف ممالک کی زیارت کی ہے، مختلف جگہوں کو دیکھا ہے، تو ہم نے پایا کہ تمام طرح کی خدمات اور تمام طرح کی سہولتیں بڑے مضبوط اور مربوط انداز میں تیار کی گئی ہیں۔ میں سب سے پہلے محترمہ وزیر صحت، بحرین کی حکومت، بحرین کے تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں پر بحرین میں موجود ہوں۔ بحرین کے اندر ہم نے ایک علاقائی دفتر، عالمی ادارہ صحت کے علاقائی دفتر کا افتتاح کیا ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر یہ 152واں دفتر ہے، اور یہ علاقائی دفتر ملک کے اندر ہر طرح کی حکمت عملی تیار کرنے، ٹیکنیکل
اور دیگر سہولتیں فراہم کرنے ملکی پیمانے پر اور عوام کے لیے مقامی طور پر ہر طرح کی سہولتیں اور صحت کی خدمات فراہم کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگا، جو کہ عالمی ادارہ صحت کے بنیادی مقاصد اور اہداف میں شامل ہے۔ میری بحرین کی اس زیارت میں اور اس دورے میں میں نے بحرین میں جو کچھ بھی دیکھا اور حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے جو کچھ بھی تیاریاں کی گئی تھیں، وہ یقیناً میں ان تمام سے بہت متاثر رہا۔ میں نے کئی ایک جگہوں کی زیارت کی۔ سب سے پہلے ڈرائیو تھرو کی سہولت کی زیارت کی، جس سے میں بہت متاثر رہا۔ دوسرا جو کہ ایگزیبیشن سینٹر کو میڈیکل یا ہیلتھ سینٹر میں تبدیل کیا گیا، اور یہ ایک طرح کی نئی تبدیلی تھی یا نئی ایجاد تھی کہ جو موجود چیز کو ضرورت کے وقت اس کو استعمال میں لایا گیا، جہاں پر ایک ریڈ زون ہے جو کہ میڈیکل سینٹر ہے، اور دوسری طرف ایک گرین زون ہے جو کہ ویکسینیشن کے لیے زیر استعمال ہے۔ اور میں اس بات سے کافی متاثر رہا جو کہ کرونا وائرس کووڈ-19 سے متعلق مختلف وسیع مطالعے اور وسیع ریسرچ کیے گئے، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ریسرچ کو عالمی پیمانے پر دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ شریک کیا جائے گا۔ اسی طرح سے میں نے ایک پارکنگ لاٹ کی بھی زیارت کی، جس کو ایک ICU سینٹر میں بدلا گیا ہے، جہاں پر 130 بیڈ موجود ہیں، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، جہاں پر صرف کووڈ-19 کے بیماروں کے لیے نہیں بلکہ ہر طرح کے بیمار کو علاج فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس پارکنگ لاٹ کو صرف ایک ہفتے کے اندر، جو کہ بحرین جیسے چھوٹے ملک کے لیے اتنی مختصر مدت کے اندر اتنے اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی کے ساتھ تیار کرنا ایک قابل فخر چیز ہے اور حیرت کن امر ہے۔ چوتھی چیز، ہم نے ایک ریہیب اور ٹرائیڈ سینٹر کی زیارت کی، جہاں پر ہر طرح کی بنیادی سہولتیں اور ہر طرح کی صحت کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور آخر میں ہم نے موبائل سروس جو کہ بسوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں وہاں دیکھی، جو کہ دراصل ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں ہیں، جن کو عوام کو صحت کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی تمام چیزیں یقیناً بحرین نے نئی چیزوں یا انوویشن کے ذریعے، نئی تبدیلی کے ذریعے عوام کی سہولت کے لیے اور بیماروں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار کی ہیں، یقیناً وہ قابل فخر ہے۔ اور آپ کرونا وائرس کو صرف ٹیسٹ کے ذریعے نہیں پہچان سکتے کہ وہ کس جگہ سے، وہ کہاں سے آیا ہے، لہٰذا یہی ایک چیز ممکن ہے کہ آپ ٹیسٹ کے ذریعے سب سے پہلے ان تمام چیزوں کا پتہ لگائیں کہ کرونا وائرس سے متاثر کون کون افراد ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ کریں، اور جو ان سے مخالطین رہے ہیں، ان سے رابطے میں رہے ہیں، ان کو ٹریس کر کے کرونا وائرس کے پھیلنے کے طریقوں کو کنٹرول میں لا سکیں۔ اسی طرح میں اس بات سے کافی خوش رہا اور کافی حیرت زدہ رہا کہ بحرین کے اندر کس طرح سے مختلف چیزوں کو تبدیل کر کے عوام کی صحت اور سہولت کے لیے اور ضرورت مند افراد کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اسی طرح سے میں نے بحرین کی قومی طبی ٹیم میں کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے عورتوں کی خدمات کو شامل کرنے کے لیے بھی حکومت کو مشورہ دیا ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ فی الحال کووڈ-19 کے معاملات اور بیماری کے معاملات اور اموات کافی کم سطح پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر کو سست نہ کریں، بلکہ فی الحال بہت سارے ممالک میں بڑی تعداد میں ویکسین دینے کے باوجود بھی کرونا کا ڈیلٹا ویریئنٹ بڑی تباہی مچا رہا ہے۔
میں بحرین کے لیے 3 مشورے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بحرین کو چاہیے کہ وہ عوام کو بنیادی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک مضبوط صحت کا نظام تیار کرے، بلکہ جو موجود نظام ہے اس کو مزید تر مضبوط کرے۔ اور بحرین نے اپنے گزشتہ سال ایک صحت کا ہیلتھ انشورنس کا قانون پاس کر کے اپنی اس عزم کو ظاہر کیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو صحت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسری چیز، بحرین سے میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ممالک کو، اپنے باشندوں اور اپنے مواطن شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس حکمت عملی کو جاری رکھے، اور یہ وبا ابھی جلد مستقبل قریب میں ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک مضبوط اور مستقل طور پر حکمت عملی تیار کر کے اس کے لیے کام کرتے رہیں اور ویکسین کے طریقے کو بھی جاری رکھیں۔ اور اس کام کو مزید جاری رکھنے کے لیے ہم بحرین سے اور ایک مقامی طور پر اور عالمی طور پر ہر طرح کی مدد چاہتے ہیں۔ اپنے اس ہدف کو پانے کے لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ستمبر کے آخر تک ہر ملک اپنے افراد کی 10% لوگوں کو ویکسین فراہم کرے، اور اس سال کے آخر تک 40% افراد کو، اور 2022 کے نصف تک ہر ملک اپنے باشندوں کو 70% اپنے باشندوں کی 70% تعداد کو ویکسین فراہم کرے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 11 بلین خوراک کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کے تعاون اور آپ کے ہر طرح کی مدد کے ذریعے ہی ہم، بلکہ پورے ملک کے تمام ممالک کے مشترکہ تعاون کے ذریعے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم کہ بحرین اپنے ہیلتھ سسٹم کو مقامی طور پر اور عالمی طور پر جو پروٹوکول ہیں ان کے مطابق استوار کرتے ہوئے اپنے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عالمی ادارہ صحت آپ کی ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک پوری دنیا کے تمام افراد ہر طرح کی صحت کی فراہمی حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنے ساتھی ڈاکٹر ولید جو کہ ہمارے یہاں بحرین میں آنے سے لے کر کے اب تک ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کو مائک پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تیدروس گیبریسوس اور ڈاکٹر تسنیم عطاطرہ، نمائندہ برائے علاقائی دفتر عالمی ادارہ صحت۔ میں آپ دونوں کا بحرین میں دوبارہ استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح سے اس کانفرنس میں ہمارے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس کانفرنس کے ذریعے ہم بحرین کی مختلف انجازات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں بحرین کی کوششوں کو اعداد و شمار کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بحرین پہلے ہی دن سے ہر طرح کی شفافیت اور رائے عامہ کے ذریعے کرونا وائرس کے مختلف احوال اور مختلف معاملات کو کنٹرول کرنے میں خواہاں رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزارت صحت بحرین کے اندر ہر طرح کی معلومات اور اعداد و شمار کے حصول کے لیے ایک موثوقہ ذریعہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی فضل سے بحرین نے 1 ملین افراد یعنی 10 لاکھ افراد کو ہر طرح کی ویکسین فراہم کی ہے، جو کہ آبادی کا 70% ہے، اور ویکسین لینے کے اہل افراد کا تقریباً 89% ہے، اور جن لوگوں نے ویکسین کے لیے رجسٹر کیا ہے ان میں سے 99% لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ بحرین نے 45 لاکھ 4.5 ملین مختلف ویکسین کے ڈوز فراہم کیے ہیں، جو کہ اس سال اور آنے والے سال کی ضرورت کو مکمل کریں گے۔ بحرین کے اندر ویکسین لینے کے لیے کام کرنے والے عملے کی تعداد میں اضافہ کیا، تاکہ روزانہ 31 مرکزوں کے ذریعے ہر روز 31,000
ڈوز دیے جا سکے۔ اسی طرح سے سن رسیدہ افراد کے لیے بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے ویکسین لینے کے طریقوں کو فراہم کیا گیا۔ اسی طرح سے اس سن رسیدہ افراد کے لیے بوسٹر ڈوز کی مدت 1 مہینہ متعین کی گئی۔ اسی طرح سے 12 سال سے 17 سال کی عمر کے بچوں میں سے 44% لوگوں کو 2 ڈوز جبکہ 63% بچوں کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے۔ بحرین کے اندر 2 مزید مراکز کا اضافہ کیا گیا جو کہ جہاں پر گاڑیوں کے ذریعے ٹیسٹ کی صورتیں موجود ہیں، اور اس طرح سے کل ملا کر کے بحرین میں مختلف علاقوں میں 3 مراکز موجود ہیں۔ بحرین کے اندر کی جانے والی کرونا کی ٹیسٹ تقریباً 50 لاکھ کو تجاوز کر چکی ہیں، جو کہ یعنی عالمی پیمانے پر ہر 1000 شخص کے مقابل میں بڑی اولین صف میں بحرین کو شامل کرتی ہے۔ بحرین کے اندر بحرین کی آبادی کے تقریباً 3.5 گنا سے زیادہ اس طرح کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جو کہ کرونا وائرس کے معاملات کو جلد سے جلد بازیافت کرنے میں اور ان کا بروقت علاج کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے بڑے مختصر وقت کے اندر کرونا وائرس کے معاملات کو بہت حد تک کنٹرول کیا گیا، جو کہ پچھلے مئی کے مہینے میں 3000 تک کے کیسز آیا کرتے تھے، جبکہ اب جولائی کے مہینے میں تقریباً 100 سے بھی کم ہو چکے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار اور مختلف کامیابیاں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کامیابیاں بحرین کی قومی طبی ٹیم کی مسلسل جد و جہد اور بے انتہا کوششوں کے ذریعے ہی ممکن ہو سکا ہے، اور یہ تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ تمام شہریوں اور باشندوں کی جانب سے اجتماعی طور پر جو احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن ہو سکا کہ ہم گرین زون، جو کہ ریڈ لائٹ سگنلنگ کے ذریعے کو لائحہ عمل میں لایا گیا ہے، تو ہم گرین زون کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور یہ مختلف لائٹ سگنلنگ کے ذریعے کرونا وائرس کے انتشار کو پھیلنے کے کنٹرول کرنے کے لیے جو پروٹوکول قائم کیا گیا ہے، اسی کے ذریعے ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے سیکٹر کو بند کرنے یا کھولنے کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بحرین کی قومی طبی ٹیم جو کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے، یہ بڑے وسیع پیمانے پر ہر لیول کو مختلف طریقوں سے جانچ کر کے اور میڈیا کی مختلف محنتوں اور مختلف بیداری کی مہم کے ذریعے اس کا اندازہ طے کرتی ہے۔ بحرین نے مختلف طبقے کے افراد سے رابطہ کرنے کے لیے اور ان سے رابطے میں رہنے کے لیے 44444 ایک نیشنل ہاٹ لائن نمبر شروع کی، جس کے ذریعے باشندوں اور شہریوں کے ہر طرح کے استفسارات اور ان کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، اور پچھلے سال 2020 فروری کے مہینے سے اب تک تقریباً 5,50,00,000 کی کالیں موصول ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے بحرین ان پہلے ممالک میں سے ہے جس نے مجتمع وائی بیہیویئر اپلیکیشن کو لانچ کیا، تاکہ موجودہ معاملات اور رابطے میں آنے والے افراد کا ہر طرح کی سیکریسی کے ساتھ ان کا مطالبہ کیا جا سکے، ان کو فالو اپ کیا جا سکے، اور پھر اس کے بعد اس ایپلیکیشن میں مختلف طرح کے آپشنز اور مختلف طرح کے فیچرز کو شامل کیا گیا، جس کے اندر ٹیسٹ اور ویکسین کے اختیارات بھی شامل ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کرونا وائرس سے متعلق بحرین کی جانب سے کی جانے والی محنتوں اور کوششوں کا ذکر بہت ہی طویل ہے، اور لیکن ہم ان تمام افراد کے لیے شکر گزار ہیں، ہر اس فرد کے لیے جس نے بیداری اور احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے ہر طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے اور معاشرے کو ایک محفوظ اور صحت مند معاشرے کی طرف لے جانے میں مدد ملی ہے۔ آخر میں ہماری ساتھی ڈاکٹر تسنیم عطاطرہ، نمائندہ برائے علاقائی دفتر عالمی ادارہ صحت کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بحرین کی حکومت کو جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اس کے لیے میں انہیں
خوش آمدید کہتی ہوں، اور ان کے لیے بحرین نے بنیادی صحت کی خدمات کے مکمل تسلسل کو یقین بنانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، تاکہ ایسے افراد جن کو صحت کی دیگر حالتوں کا علاج درکار ہے، وہ بغیر کسی مداخلت کے ذریعے علاج و معالجہ حاصل کر سکیں۔ وسیع پیمانے پر صحت کی سہولیات کی فراہمی کے حصول کے لیے بحرین کی بے انتہا کوششوں کو ہم سراہتے ہیں۔ بحرین نے کرونا وائرس کا پہلا کیس آنے سے پہلے بڑی منظم حکمت عملی کے ساتھ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کو اپنانے کی وجہ سے کافی مثبت اثر رہا ہے۔ اسی طرح سے بحرین نے بنیادی صحت کی خدمات کو مکمل طرح سے فراہم کرنے کے لیے اور اسے کسی طرح سے اثر انداز نہ ہونے کے لیے وہ طریقے اور اطوار اختیار کیے تاکہ تمام افراد کو ہر حالت میں ہر طرح کی علاج فراہم کیا جا سکے۔ وسیع پیمانے پر صحت کی سہولیات کی فراہمی کے حصول کے لیے بحرین کے اندر ہر طرح کی کوششیں کی گئی، جس کو ہم ہر طرح سے سراہتے ہیں، اور اسی وجہ سے عالمی ادارہ صحت نے بحرین کے دارالحکومت منامہ کو 2021 کے لیے صحت مند شہر قرار دیا ہے، جس سے منامہ مشرق وسطیٰ کا پہلا ایسا دارالحکومت بن گیا ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے، اور یقیناً یہ بحرین کی ہر مختلف کامیابیوں میں ایک مزید کامیابی کا اضافہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت بحرین میں اپنے نئے دفتر کے قیام کے ذریعے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ہمارا مقصد موجودہ شراکت داری کو مضبوط بنانا اور طویل مدتی حکمت عملی کی شرائط کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر صحت کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اسی طرح سے بحرین کے تمام افراد کو، تمام باشندوں کو ہر طرح کی صحت کی حفاظت فراہم کرنا ہے۔ بحرین کے اندر علاقائی دفتر کا افتتاح صحت کے شعبے کو ترجیح دینے اور سب کی صحت و سلامتی کو یقین بنانے کی ترجیحات کے مطابق عمل میں آیا ہے۔ وزارت صحت اور عالمی ادارہ صحت کے علاقائی دفتر کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر ہم عمل کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اب ہم اپنے ساتھی صحافیوں کی طرف سے آئے ہوئے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے وزیر صحت کے لیے سوال ہے، بذور المالکی البلاد نیوز پیپر کی جانب سے سوال ہے، بحرین کے درمیان اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان مشترکہ طور پر جو تعاون کیا جائے گا وہ کس انداز میں طے پائے گا؟ اس سوال پر ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اس طرح کے مستقبل میں آنے والے اس طرح کے اسٹیشنز یا اس طرح کے طور طریقے اطوار جو کہ وزارت صحت اور عالمی ادارہ صحت کے باہمی تعاون کے ذریعے طے پائیں گے، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے اگلے ہفتے کے کچھ اس طرح کی حکومت کے اقدامات ہیں جو کہ بروقت جن کا ذکر کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں وزارت صحت نئے پیمانوں کو قائم کرنے اور نئی طرح کی خدمات کو انجام دینے کے لیے کوشش ہے۔ جہاں تک رہی بات دونوں اداروں کے درمیان، وزارت صحت اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان تعاون کی بات ہے، تو آج ہم نے بحرین کے اندر عالمی ادارہ صحت کے علاقائی دفتر کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد کیونکہ بحرین اپنی آزادی کے بعد سے ہی عالمی WHO کا ایک رکن رہا ہے، اور اسی وقت سے آپس میں دونوں کے درمیان تعاون شامل ہے، اور اس طرح کے دفتر کے افتتاح سے دونوں اداروں کے درمیان یہ تعاون مزید مضبوط ہوگا، اور ہم دونوں
ادارے آپس میں مل کر کے عالمی پیمانے پر لی جانے والی مختلف پروٹوکول اور مختلف طور طریقوں اور صحت کے مختلف اصولوں کو فروغ دینے میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ عالمی پیمانے پر موجود مختلف تجربہ کار، مختلف سائنسدانوں کے ساتھ ہمارے ملک کے تجربہ کار اور مختلف ماہرین دونوں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور ہمیں ایک دوسرے کے تجربوں سے اور ایک دوسرے کے ریسرچوں سے فائدہ حاصل ہوگا، جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کے اندر صحت کے بنیادی اصولوں کو مزید مضبوط کرنے اور مزید اس میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اگلا سوال ہے محترم ڈاکٹر ٹیڈروس ایدھانوم کے لیے۔ بحرین میں آپ کا تجربہ، جو کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے بحرین کا ایک انوکھا تجربہ رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا بحرین کے ساتھ تجربہ کیسا رہا، اور اس سلسلے میں بحرین کی قومی طبی ٹیم جو کہ ولی عہد پرائم منسٹر کی زیر نگرانی کام کر رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے دنیا کے اندر قبولیت حاصل ہوئی ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ بحرین میں میری اس زیارت اور اس دورے اور میری تجربے سے مجھے یہ محسوس ہوا، میں نے یہ جانا کہ بحرین یقیناً کرونا وائرس کے اس وبائی حالات کو بڑی بہترین انداز میں اور بڑی منظم انداز میں اس کو ڈیل کیا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت نے بھی کافی تعاون کیا ہے عوام کا، اور اس طرح کے اجتماعی اور مجموعی تعاون اور حکمت عملی کے ذریعے مجھے یہ محسوس ہوا کہ بحرین کے اندر فی الحال کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں کافی فائدہ محسوس ہوا ہے، اور اس طرح کی حکمت عملی کو کرونا وائرس کے شروع دور ہی سے اس طرح سے تیار کیا گیا تھا۔ حالانکہ کرونا وائرس کا کیس آنے کے بعد نہیں، بلکہ قومی طبی ٹیم کو تیار کرنے کا جو رابطہ عمل میں آیا، وہ بحرین میں پہلے کیس کی بازیابی سے پہلے ہی یہ ہوا تھا، اور یہ چیز اس بات کی غماز ہے کہ بحرین کی حکومت ہر طرح سے حکمت عملی اور بڑی حکیمانہ انداز میں اپنے عوام کی صحت و سلامتی کا خیال رکھتی ہے، اور وہ بڑی شفافیت کے ساتھ ہر طرح کے اعداد و شمار کو لوگوں سے شیئر کرتی ہے، لوگوں کے سامنے رکھتی ہے، اور اس سلسلے میں رائے عامہ کا اور مختلف عوام کے مشوروں کا خیال رکھتی ہے، اور دونوں جہتوں کے درمیان، قومی طبی ٹیم، حکومت اور عوام کے درمیان سہ طرفہ رابطہ قائم رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی اس طرح کی شراکت سے تمام طبقوں کے درمیان اعتماد کی بحالی میں اضافہ ہوگا، اور جس کے ذریعے یا ہم اسی طرح سے دوسرے اسباب جو کہ بحرین کے اندر کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے متعلق ہیں، کیونکہ اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرنا ہے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یعنی اس وبا کے ابتدائی ایام ہی سے حکومت نے اس بات کے اوپر فوکس رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ کیے جائیں، اور میں یقیناً بہت حیرت زدہ تھا کہ بحرین کے اندر جو مجموعی کرونا وائرس کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں شروع دن ہی سے، تو یہ بہت ہی حیرت زدہ ہیں، اور کرونا وائرس کے ٹیسٹنگ کے لیے جو مختلف طریقے اپنائے گئے اور مختلف افراد کا بغیر کسی تفریق کے جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہ یقیناً بہت ہی قابل ستائش ہے۔ ان میں سے یعنی
گاڑی کے ذریعے، گاڑی میں یعنی ڈرائیو تھرو ٹیسٹ، یعنی آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا اور وہیں پر بیٹھ کر کے اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایک سے زائد افراد کا گاڑی کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گاڑیوں کے اوپر، گاڑیوں کے ذریعے، بلو بسز کے ذریعے جو کرونا وائرس کے ٹیسٹنگ، رینڈم ٹیسٹنگ کا طریقہ لاگو کیا گیا یا اس کو سامنے لایا گیا، یہ یقیناً بلا شبہ یہ بحرین کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جانے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ یعنی عالمی پیمانے پر آبادی کے حساب سے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، یقیناً بحرین صف اول میں شامل ہے۔ اور اس طرح کے مختلف جدت کے طریقے لا کر کے بحرین کے اندر ٹیسٹنگ کے طریقوں کو مزید بڑھایا گیا۔ اسی طرح سے دوسرے طریقہ کار کہ یعنی ہر روز یا یومیہ 20,000 تک کے ٹیسٹ کرنا، یہ ایک عام چیز نہیں ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد جو مثبت یا پازیٹیو معاملات آتے ہیں ان کو ٹریس کرنے کا معاملہ بڑا ہی بہترین طریقہ ہے۔ میں نے ایک سینٹر کی زیارت کی جہاں پر کرونا وائرس کے موجودہ معاملات یا مثبت کیسز سے رابطے میں آنے والے افراد کو ٹریسٹ کر کے ان کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے علاج کا طریقہ کار یا جو علاج کا جو پروٹوکول اپنایا گیا ہے، یقیناً یہ بھی بہت ہی بہترین اور ایک جدت والا طریقہ ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کو علاج فراہم کرنے کے لیے بیڈ کی تیاری کرنا اور وسیع مقدار میں بیڈ کی فراہمی اور علاج اور معالجے کی سہولت کی فراہمی کرنا، یہ یقیناً قابل ستائش بات ہے۔ اور بطور خاص اس وقت جب کہ کرونا وائرس کے کیسز میں مزید سے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اس طرح کی صحت کی خدمات متاثر ہو سکتی ہیں۔ بس اوقات اس طرح کی صحت کی خدمات کم پڑ سکتی ہے، حالانکہ بحرین میں ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں حکومت کی حکمت عملی کی غماز ہیں، اور یہاں پر اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کسی بھی مرکز میں جائیں، وہاں پر آپ کو کسی طرح کا پریشر محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہر طرح کی سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری طریقے ہیں، بہت ساری خدمات ہیں، سہولتیں ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں۔ بس اوقات بعض حالات میں جب کہ آئی سی یو کی ضرورت ہوتی ہے، جب ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی کس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک پارکنگ ایریے کو آئی سی یو یونٹ میں تبدیل کیا گیا، جہاں پر 130 کے قریب بیڈ موجود ہیں، جہاں پر انتہائی ہنگامی صورتحال میں آئی سی یو کے کیسز میں علاج فراہم کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے وزارت دفاع اور وزارت صحت کے درمیان آپسی ربط اور تنسیق کے ذریعے اس طرح کی سہولتوں کو بروئے کار لایا گیا، اور اس طرح کے آئی سی یو کے مراکز کو عمل میں لانا، یہ یعنی بس اوقات صرف 40 بیڈ پر مشتمل آئی سی یو کو تیار کرنا، یہ بہت وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ اس طرح کی آئی سی یو کے لیے 130 بیڈ پر مشتمل مرکز کو تیار کرنا گویا کہ یہ 3 بڑے اسپتال پر مشتمل ہیں۔ میں نے ایسے بھی مراکز کی زیارت کی جہاں پر کوئی مریض باقی نہیں ہے، اور ایسا مرکز بھی دیکھا جہاں پر صرف آخری مریض موجود تھا جس کو مکمل شفا یابی کے بعد رخصت کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بحرین کے اندر آنے والے کرونا وائرس کے آنے والے معاملات کافی کم ہو گئے ہیں، اور فی الحال بحرین کے اندر وہ سب سے کم سطح پر ہیں۔ اسی طرح سے جو جدت کے طریقہ کار میں نے دیکھے، اس میں یہ کہ آپ کے بحرین کے اندر تقریباً 90
کی تعداد میں مختلف ریسرچیں میں نے دیکھی جہاں پر یہاں کے مقامی لوگوں نے، مقامی ڈاکٹروں، ماہروں اور تجربہ کاروں نے کرونا وائرس سے متعلق مختلف ریسرچیں کی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک خاص ادارے کو قائم کیا گیا۔ میں اپنی بات کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، اس تمام چیزوں کو شروع دن ہی سے دیکھیں اور ان کا مقارنہ کریں کہ یہ تمام چیزیں آپس میں کس طرح سے ربط اور تنسیق کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو یہ آپ کو دکھنے میں آئے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تمام چیزیں ایک وسیع تر حکمت عملی کے ساتھ تیار کی گئی تھی، جس کا مقصد مفاد عامہ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحرین کے اندر بحرین کے تقریباً 70% افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے، جبکہ جو کہ ویکسین کے اہل افراد ہیں ان میں تقریباً 90% افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر جو بحرین کے اندر علاج کا جو سوترووموب جو دوا استعمال کی جا رہی ہے، تو اس دوا کے استعمال سے بھی کافی فائدہ محسوس ہوا، جس کی وجہ سے بہت سارے افراد کو آئی سی یو کی ضرورت نہیں پیش آئی اور بروقت ان کے علاج کے ذریعے ان کی صحت یابی کو یقینی کیا جا سکا ہے۔ اور بحرین کے اندر یہ دوا کا استعمال جو کہ سنگل طرز کے اوپر کام کرنے والی دوا ہے، کہ بحرین کس طرح سے اس طرح کے علاج و معالجے کو فراہم کرتا ہے اور اس طرح کے علاج سے کس طرح کا فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دوا مونوکلینیکل اینٹی باڈی پر مشتمل ہے اور یہ مختلف اداروں کے ذریعے منظور شدہ ہے، تو اس دوا کے ذریعے کرونا کے بہت سارے حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے اور بڑی تیزی سے ان کی صحت یابی ممکن ہو پاتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے مختلف وزارت صحت اور وزارت دفاع سے سوال کیا کہ کس طرح سے اس طرح کی چیزوں سے تمہیں مدد ملا ہے، اور مستقبل کے اندر یہ اس طرح کا جو تنسیق یا جو ربط اور مرابطہ دونوں کے درمیان قائم ہے، تو یہ تمام چیزیں مستقبل میں آپ کے ملک میں صحت کے بنیادی سہولتوں کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگی، اور مستقبل کے اندر آپ اس طرح کی صورتوں کو مزید بڑے پیمانے پر اور مزید تیز رفتاری کے ساتھ اس طرح کی صورتوں کو فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم تھا، اس لیے جیسے کافی وقت میں نے اس میں لیا۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر تدرس سے، سوال الشرق الاوسط نیوز پیپر کی جانب سے ہے۔ ایمان الخطاب سوال کرتی ہیں کہ عالمی ادارہ صحت چائنا کو کرونا وائرس کے مختلف ریسرچ کرنے سے کس طرح سے روکے گا، اور سعودی عرب نے موسم کے حج میں جو بھی تیاریاں کی ہیں وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ کرونا وائرس کے اصل سے متعلق چائنا میں جو ریسرچیں ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری ریسرچ کو پبلش بھی کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور ہم نے اس وائرس کے مزید تعاملات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کریں، اور بطور خاص آنے والے مراحل میں اس وائرس سے نپٹنے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کا بڑی سختی کے ساتھ ہم ان کا مقابلہ کریں۔
ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں اس طرح کے وائرس کا علاج دریافت کر لیں، اور اس سلسلے میں چائنا بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی جو اصل ہے اس کو جاننا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں اگر ہم اس کرونا وائرس کے اسباب یا پھیلنے کے جو اسباب یا بنیادی اسباب رہے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں جان سکے تو آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی وبا کو روکنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کرونا وائرس کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کی اصل کیا ہے، تاکہ ہم مستقبل میں بھی ہم اس طرح کی وبائی امراض کو روک سکیں۔ دوسرا نقطہ سوال کا کہ کرونا وائرس کی صرف کچھ نشانیاں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ صرف ایک چھوٹا سا علم نہیں ہے یا سائنس نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانوں کو گنوایا ہے، تقریباً ہم نے 4 ملین سے زائد جانیں گنوائی ہیں، تو اور لاکھوں سے زیادہ افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں، اور وہ اس بیماری سے جھوجھ رہے ہیں، اور اس بیماری نے ان کی زندگی کے اوپر ایک طویل مدتی اثرات چھوڑے ہیں۔ جیسا کہ تو جو کچھ اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ 1918 میں یہ ایک اس طرح کی وبا انفلوئنزا کی شکل میں، فلو کی شکل میں آئی تھی، اور یہ جو وبا آئی ہے، یہ اس طرح کی وبا اس سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہے، اور اس وبا نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، اور پوری دنیا کے طور طریقوں، آمد و رفت اور ہر طرح کے حالات کے اوپر اثر انداز ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے حالات کے اوپر کنٹرول پانے کی کوشش کریں، اس طرح کی جو اموات ہوئی ہے مستقبل میں اس طرح کی اموات کو کنٹرول میں لا سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سائنسی بنیاد کے اوپر ہم چلتے ہوئے اس وائرس کو کنٹرول کرنے یا اس وائرس کو نمٹنے کے لیے ہم کوششیں کریں۔ بہت سارے افراد نے اپنی جانوں کو گنوایا ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے عزیز اور اقارب کو کھو دیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی، اور ہمیں ان تمام لوگوں کے مشاعر کا اہتمام کرنا ہوگا، ان کے شعور کو سمجھنا ہوگا، اور مستقبل میں اس طرح کی وبا نہ ہونے پائے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم تمام دنیا کے اندر تمام افراد مل کر کے جن کے پاس بھی اس سلسلے میں معلومات ہے، ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہوئے آپسی تعاون کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کریں۔ اور سعودیہ سے متعلق جو آپ نے سوال کیا کہ جو حج کے ایام میں انہوں نے جو کچھ بھی انتظامات کیے تھے، یقیناً وہ بہت ہی بہترین اور قابل قدر انتظامات تھے، اور کسی قسم کی کوئی خطرہ نہیں پائے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ زیرو کیزوالٹی کے حالات کو لے کر کے چلنا بہت مشکل ہے، لیکن سعودیہ نے اپنے انتظامات کے ذریعے اس طرح کی چیز کو ثابت کیا، اور بڑے دقیق انداز میں نظام کیے گئے، اپنی ہر طرح کی کوششوں کو وہ بروئے کار لائے۔ ہم ان کے ساتھ تعاون میں شریک رہے ہیں، اور ہم مستقبل میں بھی ان کا تعاون کرتے رہیں گے، اور یقیناً ان کے انتظامات کافی بہترین رہے۔ اسی طرح سے اولمپک میں بھی اس طرح کی سوالات رہیں۔ اگلا سوال ہے طارق غانم عیون الوطن کی جانب سے، سوال ہے ڈاکٹر ولید المانع سے، کرونا وائرس کے مختلف بدلتے ہوئے جو ویریئنٹس ہیں وہ کیا پچھلے کرونا وائرس کے ویریئنٹ سے زیادہ خطرناک ہیں، اور کیا عالمی پیمانے پر یا اس طرح کے کوئی ایسے سطح پائی جاتی ہے کہ ہم مستقبل قریب میں کرونا وائرس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ بہت بہت شکریہ محترم طارق صاحب۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کی ابتدا میں کچھ ویریئنٹس ایسے تھے جو کہ بعد میں جا کر کے مختلف ویریئنٹ کے اندماج کی وجہ سے سخت ترین ویریئنٹ سامنے آئے، تو بہرحال یہ جو نئے ویریئنٹ پائے گئے ہیں وہ شروع میں موجود نہیں تھے، اور یہ سابقہ ویریئنٹ سے بڑے خطرناک ہیں۔
اور کچھ ویریئنٹ ایسے ہیں جو پرانے ویریئنٹ سے کم خطرناک ہیں۔ اور یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا مستقبل میں کوئی ایسے اطمینان کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ ہم کرونا وائرس کے اوپر کنٹرول پا سکیں گے؟ تو بہرحال بحرین کے اندر اور دوسری جگہوں پر بھی کرونا وائرس کے کیسز میں کافی کمی ہوئی ہے، اور یہ ایک مثبت اقدام ہے، مثبت نتیجہ سامنے آیا ہے، جس کی اہم وجہ ویکسین بھی رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر تسلیم اطاطرہ کے لیے سوال ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فائزر اور اسٹرازینیکا ویکسین کو آپس میں خلط کیا جاتا ہے۔ ویکسین عالمی ادارہ صحت نے فائزر اور اسٹرازینیکا کو خلط کرنے کی اجازت دی ہے، اور دوسرے ویکسین کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بحرین نے عالمی ادارہ صحت نے مختلف ریسرچوں اور مختلف سفارشوں کی بنیاد پر فائزر اور اسٹرازینیکا کو خلط کرنے کی اجازت دی ہے، اور کچھ ایسی بھی ریسرچیں ہیں جو کہ دیگر ویکسین کو جیسا کہ ایسٹرازینیکا اور فائزر کو خلط کرنے کے سلسلے میں ریسرچ ہوئی تھی، اب دوسری ویکسین مختلف ویکسین کو جیسے کہ ماڈرنا اور دوسری ویکسین کو آپس میں خلط کرنے کے سلسلے میں ریسرچ کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت یہ مشورہ دیتی ہے کہ آپ وہی ویکسین استعمال کریں جو آپ نے پہلی خوراک میں استعمال کی ہے، یہاں تک کہ مختلف ریسرچوں کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کی فعالیت یا مصداقیت سامنے نہ آ جائے کہ اس طرح کی خلط کرنے میں جب تک کوئی خطرہ سامنے نہ آئے تب تک ہمیں اس طرح کی خلط کرنے یا دو ویکسین کو ملانے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا ہمارا سوال ہے بحرین نیوز ایجنسی کی طرف سے سوال ہے، آپ نے بحرین کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے، آپ نے ان تمام اقدامات کی بڑی تعریف کی ہے، کیا آپ اس سلسلے میں کوئی ایسی مشورہ دینا چاہتے ہیں جو آپ کی جانب سے ہو جس سے ہمیں مزید مضبوطی لائیں؟ جی، میرا جواب نہیں ہے۔ ہم بحرین کی جانب سے جو تجربہ کیا گیا ہے، بحرین کی جانب سے جو کچھ بھی تجربہ رہا ہے، ہم بحرین کے اندر ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس تجربے کو اپنے دیگر ممالک کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام ممالک آپس میں تعاون کے ساتھ اس طرح کی کوشش کریں۔ انہی سوالات پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تمام اسپیکر کا بہت بہت شکریہ، ہمارے سامعین اور مشاہدین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرتے رہیں تاکہ کرونا وائرس کو کنٹرول میں لا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔